من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین، دوستان عزیز، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جنگ احد کے پہلے مرحلے میں جب مسلمان کو جیت حاصل ہوئی ہے تو یہ نقشہ کیسے پلٹ گیا. جب لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی، اس پہاڑ کے ٹنل سے یا درے سے اتر کر مال غنیمت کے لیے نیچے آئے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ مکے والے جو بھاگ چکے تھے مسلمانوں کی لالچ دیکھ کر اور اس درے کو خالی دیکھ کر دوبارہ لوٹ کر آئے ہیں. مسلمانوں پر پھر سے حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کتنے صحابیوں نے پیٹھ دکھائی ہے، پہاڑ پر بھاگ گئے، شہر مدینہ میں بھاگ گئے. بس کچھ شجاعت دکھانے والے اصحاب بچے تھے جو رسول کی حفاظت کر رہے تھے، دین اسلام کی حفاظت کر رہے تھے. یعنی 700 اصحاب جو ابھی فی الحال میدان میں موجود تھے، تاریخ نے لکھا ہے صرف 150 اصحاب موجود تھے جنہوں نے میدان احد میں اس مرحلے میں جنگ لڑا ہے. اس میں سے 70 شہید ہو گئے اور 70 زخمی پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ اسی عالم میں جناب حمزہ بھی شہید ہو گئے. جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے جناب حمزہ کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے. سب سے پہلا لقب سید الشہداء کو جناب حمزہ کو ملا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو جب بھی کسی مصیبت میں پھنسا ہے تو جناب حمزہ کام آئے ہیں. ان کی شجاعت تھی جن کے ذریعے سے مشرکین ڈرتے تھے، لیکن اب اس جناب حمزہ نہیں رہے تو کس کے شجاعت کے ذریعے سے سامنے والے کفار ڈریں گے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جب رسول خدا اکیلے بچے ہیں، جب میدان میں اکیلے بچے ہیں، میں نے کل بتایا کہ رسول خدا پہ حملہ ہو رہا ہے اور کچھ پتھر پڑ رہے ہیں جس کے اثر سے رسول خدا گڈھا بنا ہوا اس میں گر گئے تو شور بچا کہ رسول خدا شہید کر دیے گئے، رسول خدا قتل کر دیے گئے. لیکن جب یہ آواز مولا کائنات کے کان میں پہنچی ہے تو ایک مرتبہ مولا کائنات رسول خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھا رسول خدا ابھی زندہ ہیں. فوراً ہاتھوں سے سہارا دیا، رسول خدا کو اٹھایا. یاد رکھیے، یہاں پر رسول خدا کو مولا کائنات اٹھا رہے ہیں، وہاں غدیر خم میں اس کا حق ادا کر رہے ہیں رسول خدا. عزیزان گرامی، یہ حق ادا ہو رہا ہے رسول خدا کے ذریعے سے. تو رسول خدا کو گڈھے سے نکالا اور نکالنے کے بعد اب جتنے کفار کھڑے ہوئے ہیں، صفوں کی صفوں لگی ہوئی ہیں، ایک سرکل، دوسرا سرکل، تیسرا سرکل. مولا کائنات حملہ کرے تو کیسے کرے؟ دنیاوی تلوار ہے، حملہ کرتے جا رہے ہیں. اپنی تیغ کو ترچھی کیا، پہلا صف صاف ہو گیا، دوسرے صف کو صاف کیا، تیسرے صف کو صاف کیا. یہ سارے دشمن جب صاف ہونے لگے، واصل جہنم ہونے لگے، مولا کائنات نے اپنے شجاعت دکھائی تو ایک مرتبہ یہ دنیاوی تلوار ٹوٹ گئی. رسول خدا کے پاس مولا کائنات آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میں کروں کیا کروں؟ رسول خدا کے پاس تلوار موجود ہے لیکن تلوار دیتے نہیں ہے. ایک مرتبہ آسمان سے آواز ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. صلوات پڑھ دے محمد والے. اب جب آسمانی تلوار ملی ہے تو وہ آسمانی تلوار کا جلوہ اور یہاں شیر خدا کا جلوہ. اتنے مشرکین کو رسول مولا کائنات نے مارا ہے
کہ جتنے علمدار قریش کے تھے، کل بتایا میں نے کہ ان کا ٹارگیٹ کیا تھا کہ جب تک قریش کے سارے علمدار مارے چلے جائیں گے وہ اپنے آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. یہی ہوا. جب ابو سفیان نے دیکھا کہ علی کی تلوار رک نہیں رہی ہے، اس نے گھبرا کر اب یہ اعلان کر دیا ٹھیک ہے جنگ ختم ہو گئی. یعنی آسانی سے بھی وہ جنگ کو جیت سکتا تھا، لیکن مولا کائنات کی تلوار کی ہیبت تھی کہ اس نے یہ اعلان کر دیا بس اب جنگ تمام ہے. کیوں؟ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ اب قریش میں کوئی علمدار بچا نہیں تھا. اگلا نمبر اسے ابو سفیان کا تھا. ابو سفیان کو پتا تھا کہ اگر مولا کائنات کی تلوار کے زد میں آ گیا تو میرا کام بچے گا نہیں، میں بھی چلے جاؤں گا. تو اس نے اعلان کر دیا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر، ہندا کے ساتھ مل کر اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے اس سال یہی جنگ ہم تمام کرتے ہیں. جنگ تمام ہوئی اور رسول خدا سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ یہ جنگ کو یہی تمام کر دیا. رسول خدا بھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ مدینے تشریف لے گئے. تو رسول خدا نے بھی کہا ٹھیک ہے میں بھی راضی ہوں، تم اگلے سال آنا ہم پھر جنگ لڑیں گے. تو یہی طے پایا. جب یہ مشرکین جانے لگے، مکے والے جانے لگے، تو رسول خدا نے مولا کائنات کو بلایا. دیکھیں مولا کائنات کو 60 زخم لگے ہیں، کاری ضرب لگے ہیں، خون بہ رہا ہے بدن سے. 8 زخم ایسے ہیں کہ جس کے چلتے مولا کائنات کتنی مرتبہ زمین پر گرے ہیں. لیکن رسول خدا جانتے ہیں کہ علی کس شجاع کا نام ہے. اتنے بھاگنے والے صحابیوں میں سے یا جو صحابی ابھی بچے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو اب یہ حکم نہیں دے رہے ہیں. رسول خدا مولا کائنات کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں اے علی یہ دیکھو یہ مشرکین کیسے جا رہے ہیں. یہ اعلان ہو گیا تھا نا کہ اب یہ لوگ جا رہے ہیں. پہلے سب نے وہاں والے نے اپنے مقتولین کو دفن کر دیا، یہاں والے جو بیچارے بچے ہوئے تھے سب کو ایک گڑھا کھودا گیا اور سب کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا جتنے یہاں پہ شہید ہوئے تھے. جب مشرکین جانے لگے تو رسول خدا نے امام علی کو حکم دیا اے علی جاؤ ان کا پیچھا کرو، یہ دیکھو کہ یہ کیسے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ڈر تھا نا، ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پلٹ کر پھر مدینے پہ حملہ کر دیں. مدینہ کتنا دور ہے؟ مشکل سے 5 کلومیٹر دور تھا. تو رسول خدا نے حکم دیا مولا کائنات کے جاؤ اور جن کا پیچھا کرو اور دیکھو اگر یہ اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے ہوں تو یہ ہوگا کہ یہ مکے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ گھوڑے پہ سوار ہوں اور اونٹ کو ایسے خالی چھوڑ رکھا ہو تو ہو سکتا ہے یہ پھر لوٹ کر آئے اور مدینے پہ حملہ کرے. مولا کائنات اس قافلے کے، اس کارواں کے، وہ لشکر کے پیچھے جاتے ہیں جو مکے کا لشکر ہے. جا کے دیکھا تو وہی صورتحال ہے جو دوسری والی صورتحال تھی جو رسول خدا نے کہا تھا کہ اگر اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے ہوں تو یہ لوگ شاید ارادہ ان کا مدینے کی طرف نہیں ہوگا، یہ اپنے گھر مکے جا رہے ہیں. لوٹ کر آئے اور رسول کو اطمینان دلایا کہ یا رسول اللہ جیسی کیفیت آپ نے بیان کی تھی کہ اگر یہ اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے ہوں تو ان کا ارادہ مکے کا ہی ہے. تو یہ لوگ مکے جا چکے ہیں. اب یہ مدینے والا قافلہ مدینہ آیا ہے اور یہ مکے والا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. جب یہ مکے والا قافلہ آگے بڑھا تو ان میں سے کچھ چیما گوئیاں ہوئی، کسی نے کسی کا کان بھرا. کان بھرتے بھرتے یہ بات یہاں تک پہنچی، ابو سفیان کو کسی نے بھڑکایا یا خود اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم تو ابھی جنگ میں جیتنے کے بالکل قریب تھے، یہ کیا ہم نے بیوقوف پن کیا، احمقانہ کام کیا، کچھ اور ضرب لگاتے تو یہ مسلمان ہار جاتے. تو اب اس نے پھر اپنا ارادہ بدلا. اچھا خاصا جا رہا تھا مکہ، لوٹ کے پھر یہ مدینہ آنے لگا. اور جو مدینہ ابھی کارواں لشکر پہنچا تھا، کچھ صحابی بیچارے جو زخمی تھے، 60-70 صحابی زخمی تھے، تو وہ زخمی صحابی ابھی لوٹے ہیں وہاں پر مدینے میں تھکے ہارے ہیں. اور یہ واحد جنگ ہے، اسلام کی واحد جنگ ہے جہاں ملتا ہے کہ رسول خدا نے تلوار اٹھائی ہے. کیوں؟ اس لیے رسول خدا رحمت للعالمین ہے. جو رحمت کا دروازہ ہو وہ تلوار کیسے اٹھاتا؟ وہ صرف جاتے تھے اور حکم دیا کرتے تھے. لیکن یہ واحد جنگ ہے کہ جہاں پر رسول خدا تلوار اٹھانے پر مجبور تھے. کیوں مجبور تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ رسول خدا تنہا تھے. تو رسول خدا وہاں پر ایک شخص صحابی زخمی تھا تو رسول خدا اس کے تلوار سے اپنا دفاع کر رہے تھے اور اسی اثنا میں ایک مشرک کو انہوں نے قتل بھی کیا تھا اپنے بچاؤ کے چکر میں. تو جب لوٹ کے مولا کائنات اور رسول خدا مدینہ آئے ہیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ان دونوں نے جناب فاطمہ کو تلوار دی ہے.
یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی میری تلوار لو، اسے صاف کرو، اور مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ یہ ذوالفقار لو، اسے صاف کرو۔ یہ اعجاز جناب فاطمہ کو حاصل ہے کہ جنگ سے آئی ہوئی تلوار کو صاف کر رہی ہیں۔ اچھا جب مدینہ پہنچے ہیں، مدینے میں ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا تھا، وہاں منصوبہ کیا ہو گیا ابو سفیان کا کہ لوٹ کے پھر آئیں گے اور مدینے والوں پر حملہ کریں گے مکے والے۔ رسول خدا کو یہ خبر جناب جبرائیل نے پہنچائی کہ یہ پھر اپنے ارادے کو بدل چکے ہیں اور آ رہے ہیں مدینے کی طرف پھر سے۔ رسول خدا نے پھر سے دوبارہ، ابھی لوگ جو بھی زخمی ہیں ابھی ان کی مرہم پٹی بھی صحیح سے نہیں ہو پائی ہے، اور پھر دوبارہ رسول خدا نے حکم دیا کہ ہمیں نکلنا ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیے، جب یہاں پر دوبارہ رسول خدا نکل رہے ہیں تو ان کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو صحابی ابھی دوڑ کے بھاگ کے پہاڑ پہ چلے گئے تھے اور رسول خدا کے پاس آ کر اپنی شجاعت کو بیان کر رہے تھے، ان کو لے جاتے۔ ابھی ان کے اندر دم بہت تھا، ان کے اندر ہمت بہت تھی، تو رسول خدا نے نہیں، ان کو نہیں لے گئے، بلکہ رسول خدا نے حکم دیا کہ جو صحابی میرے ساتھ لڑ رہے تھے اور جو زخمی ہیں وہی میرے ساتھ چلیں گے۔ اب آپ فلسفہ سمجھے کیوں لے جا رہے ہیں رسول خدا؟ جو زخمی ہو چکے ہیں ان کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ جن کے اندر ابھی جان تھی، ابھی جو جنہوں نے ابھی لڑائی نہیں لڑی تھی، یا وہ جو 300 صحابی رکے ہوئے تھے مدینہ میں، ان کو لے جاتے۔ لیکن رسول خدا پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں بھگوڑوں سے مطلب نہیں ہے، ہمیں جراروں سے مطلب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ رسول خدا 70 زخمی تھے نا، 70 زخمی کے ساتھ مدینے سے نکل رہے ہیں۔ اس میں جابر ابن عبداللہ انصاری بھی ہیں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ابھی اس میں جنگ احد میں شریک نہیں تھے، تو یہ کیسے ساتھ آ گئے؟ یہ آئے رسول خدا کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میری 2 بہنیں یا 7 بہنیں، روایتیں مختلف ہیں، میری بہنیں ہیں، ان کی ذمہ داری میرے سر پہ تھی، اور میرے یا گھر میں مرد یا میں ہوں یا میرے والد صاحب ہیں، اور میرے والد صاحب ابھی جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں، اس لیے میں جنگ میں نہیں آیا تھا۔ تو رسول خدا نے ان کے عذر کو دیکھتے ہوئے انہیں اجازت دی ہے، اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اس جنگ میں جا رہے ہیں۔ اور یہ جنگ جو ہونے جا رہی ہے، یہ جو غزوہ ہونے جا رہا ہے، اس غزوے کا نام ہے غزوہ حمراء الاسد۔ حمراء الاسد یعنی کیا؟ یعنی اب یہ جو مدینے کا قافلہ جانے والا ہے، جس جگہ پڑاؤ کرے گا، جہاں رکے گا، اس جگہ کا نام ہے حمراء الاسد، اس لیے اس جنگ کو کہا جاتا ہے جنگ حمراء الاسد۔ تو یہاں سے مدینے کا 70 صحابی صرف جا رہے ہیں، وہ مکے کے 3000، اب جو مشکل سے 2500 بچے ہوں گے، یا 2800 2900 جتنے بھی بچے ہوں، اتنے زیادہ قافلے کا، اتنے زیادہ لشکر کا سامنا کون کرے گا؟ یہ صرف 70 افراد۔ یہاں سے 70 افراد جا رہے ہیں اور وہاں سے 2900 2800 قافلہ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں مقابلہ کیسے ہوگا۔ رسول خدا شام کے وقت یا رات کے قریب وہاں پہنچتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ دیکھو میدان میں جتنی جگہ ہے سب جا کر وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کرو، کچھ لکڑیاں یہاں رکھی، کچھ لکڑیاں یہاں رکھی، یہاں رکھی، سارے میدان میں لکڑیاں بھر دی، اور سارے میدان میں لکڑیاں بھرنے کے بعد، جگہ جگہ لکڑیاں بھرنے کے بعد اب حکم دیا کہ سب کو آگ لگا دو۔ یعنی ایک طریقے سے کہا جائے کہ یہ لگا کہ کچھ چھوٹا لشکر یہاں بیٹھا ہے، یہاں بیٹھا ہے، یہاں بیٹھا ہے، یہاں بیٹھا ہے، یعنی 100 جگہ 200 جگہ۔ رات میں یہ لگ رہا تھا کہ اس روشنی کے قریب کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ جب قریش والے، مکے والے لوٹ کے اس جگہ پر آئے ہیں جس کا نام حمراء الاسد ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی یہ مدینے والے جو زخمی حالت میں مدینے پہنچے ہوں گے اور اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے رسول نئی قوت کے ساتھ، نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ خدا نے ان کے دل میں ایسا ڈر پیدا کیا ہے کہ وہ مکے والے جو اتنی تعداد میں تھے، 2500 سے زیادہ تھے، لیکن خداوند عالم نے اپنے رسول کے ذریعے سے ان آگ کا اہتمام کر کر، ان شعلوں کا اہتمام کر کر اس طریقے سے مشرکین کے اندر ڈر بیٹھایا ہے کہ وہ جس ارادے سے آئے تھے ویسے ہی اپنی پیٹھ دکھا کر چلے گئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کتنے جوش کے ساتھ یہ آئے تھے اس ارادے کے ساتھ کہ ہم مدینے والوں پر حملہ کریں گے، لیکن ہوا کیا؟ خدا نے ان کے دل میں ڈر ڈالا، اور وہ ڈر کے مارے انہیں لگا بھائی ابھی جب ان کے اندر اتنا جوش کے ساتھ
ابھی یہ آ سکتے ہیں، تو اگر ہم پر حملہ کریں گے تو ہمارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بھی آدھے سے زیادہ سپاہی ایسے تھے کہ جن نیم جان تھی ان کے اندر، کوئی جان ہی نہیں تھی. اگر لڑتے تو انہیں ڈر یہ تھا کہ ہم پھر ہار جائیں گے. جو ہمیں ابھی کامیابی، نام کے لیے کامیابی ملی ہے، ہم نے جو مسلمانوں کو اچھا خاصا مارا ہے، تو وہ ہمارا نام بھی جاتا رہے گا. تو یہ جنگ حمراء الاسود، حمرائے اسد، یہ کیسے تمام ہوئی؟ رسول خدا کی تدبیر سے. رسول خدا نے خدا کے حکم سے اور اس طریقے سے، یعنی آگ کو جلا کر مختلف جگہوں پر آگ جلایا جس سے مشرکین کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا. تو عزیزان گرامی، خداوند عالم جب چھوٹی سے تعداد پر بھی رحم کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے، تو انسان کوانٹٹی میں یا تعداد میں کتنا بھی کم ہو، اگر خداوند عالم ساتھ دیتا ہے تو انسان کم ہونے کے باوجود بھی کامیاب ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. تو ہمیں بھی، ہم اگرچہ یہاں پر کوانٹٹی کے حساب سے یا تعداد کے حساب سے کم ہیں، ہمیں یہ ہار نہیں ماننا چاہیے کہ ہم یہاں پر درس پڑھ رہے ہیں اور مجمع نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان فرشتے بیٹھے ہوں اور وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہوں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. تو یہ تیسرے ہجری تک کی بات تھی. پہلی ہجری میں کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں ہوا تھا. وہ صرف 3 مسجدیں بنی تھی. دوسری ہجری میں کیا ہوا تھا؟ جنگ بدر، جس میں مسلمان جیتے تھے. یہ تیسری ہجری میں کیا ہوا تھا؟ جنگ احد. اس میں کس کی کامیابی ہوئی؟ پہلے مرحلے میں مسلمان جیتے ہیں، دوسرے مرحلے میں کچھ صحابیوں کی بے وقوفیوں کہا جائے یا ان کے شجاعت جو انہوں نے نہیں اظہار کیا ہے، اس کی وجہ سے انہیں ہار کا سامنا کرنا. ہار تو نہیں، اس طریقے سے مسلمان نے اپنی قوت دکھائی اور پھر وہ ہیبت اور وہی خوف جو مشرکین کے دل میں پایا جاتا تھا، وہ ڈر ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. آگے کس طریقے سے رسول خدا نے اور جنگیں لڑی ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم